والد کی موجودگی ہو، خوشائی چیزیں لیکن حکم ہوا ہے اس لیے آپ حضرات کے سامنے حاضری ہے، چند باتیں حضرت کریں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ اپنی کتاب کی قیامت تک کے لیے حفاظت کرے، اور اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ ہر زمانے میں باطل طاقتوں نے سر اٹھائی، سیدھا قرآن سے اٹیک کیا اور وہ ساری طاقتیں لاؤ لشکر پاش ہوئے، اور قرآن یہ صدیوں کے بیت جانے کے بعد ایک نقطے ایک حرف کا فرق نہ ہوا، اور قیامت تک اللہ کے اس وعدے کے مطابق باقی رہے گا۔ اور یہ ایمان والوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، اس کی وجہ سے ایمان والے ہدایت حاصل کرتے رہیں گے اور اپنی زندگیوں کو نور ایمان سے سجاتے رہیں گے۔ بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بعثت کے بعد قرآن پاک کی تعلیم کے لیے مدارس اور مکاتب کا نظام قائم کیا، پہلے ہی دن سے دار ارقم سے اور مدینے میں پہنچنے کے بعد صفا سے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس علاقے کے اندر اکابری بزرگوں نے مدارس اور مکاتب کی طرف توجہ ہوگی تو الحمدللہ گھر کا بچہ بلکہ ہر بچی قرآن پاک کی اس دولت سے باخبر ہے۔ آج بھی ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ بڑے خوش نصیب ہے وہ ماں باپ کہ جن کی اولاد نے قرآن پاک سے اپنی زندگی کو مزین کیا ہے۔ اللہ پاک اس قرآن پاک کی سعادتیں اور برکتیں ہم سب کو میسر فرمائیں۔ بزرگوں، تعلیمی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، ان تعلیم کی طرف ہم توجہ کریں گے، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج ترقی کرے گا۔ آج یہ اصلاحی معاشرہ کے سلسلے میں علماء کرام، حفاظ، ائمہ، جتنا بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے، ان کے لیے یہاں ایک مشورہ، ایک میٹنگ، ایک پروگرام ہے۔ اصلاحی معاشرہ کے معنی ہے سماج سدھار۔ سماج کی سدھارنے کے لیے سب سے پہلی چیز وہ تعلیم ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے جہالت اتنی ہوتی تھی کہ بیاہ اور شادی کی تاریخ دینے کے لیے گانٹھ باندھتے تھے، گانٹھ باندھ کر کے دیتے تھے کہ ہر دن ایک گانٹھ کھول دیں گے تو اتنے دنوں کے بعد وہ شادی کی تاریخ آ جائے۔ وہ گانٹھ باندھنے کا جو رواج تھا اس جہالت کی وجہ سے تھا، جانتا بھی نہیں تھا، گنتی 20 سے زیادہ نہیں جانتے تھے، 20 ہوتے ہی انتہا ہو جاتی، ختم ہو جاتی ہے، پھر اور 20 کر کے 2 بھی ہو، 26 ہو، تو ہماری تعلیم 20 تک تھی، یہاں تک گنتی تھی۔ اس لیے ہر اعتبار سے ہمیں دنیاوی کام کاج کے اندر ٹھوکریں اٹھانی پڑتی تھی، پریشانیاں اٹھانی پڑتی تھی۔ آج الحمدللہ ان علماء کرام نے قربانیاں لگائی، مدارس اور مکاتب قائم کیے، اور ہر مدرسے میں ساتھ اسکول قائم کیے۔ ہمارا بچہ
دینی تعلیم سے بھی آراستہ ہوتا ہے وہیں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتا ہے اور آگے چل کر کے وہ دنیا کا کوئی بھی راستہ اپنائے، چاہے دینی راستہ اپنائے، چاہے دنیا میں کاروبار کا راستہ اپنائے، چاہے اور کوئی دوسرا معاشی سیاسی راستہ اپنائے، اس کے لیے ہر طرف راستہ کھلا ہے، اس کی منزل اس کے لیے آسان ہے۔ ہماری علاقوں کے اندر ان بزرگوں کی توجہات کی وجہ سے جو یہ مکاتب کا جال پھیلا، بڑے بڑے شہروں کے لوگ جب کسی علاقے کی طرف آتے ہیں تو قابل رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور الحمدللہ تمام کے تمام آپ حضرات کی محنتوں اور گاڑی کمائی اس کے ذریعے سے یہ مسجدیں بھی آباد ہیں، یہ مسجدوں کی تعمیر بھی ہیں، یہ مدرسے بھی آباد ہیں، یہ مدرسوں کی تعمیر بھی ہیں، ان کے لیے تعلیم اور تعلم کا جو نظام ہے صرف آپ حضرات کی گاڑی پسینے کی کمائی سے۔ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے کہ خود پیروں پہ کھڑا کیا، مدرسے کی طرف سے ایک چھوٹی سی رقم مکتب کے مدرس تک پہنچتی ہے، وہ کوئی تنخواہ نہیں ہے، سب آپ ہی اپنی طرف سے مکاتب اور مدارس کا نظام اپنی طرف سے قائم کر رہے ہیں۔ وہ چھوٹی سی رقم ہے، وہ بستی اور مدرسے کے درمیان ایک رابطہ ہے، ایک جوڑ ہے جس کے ذریعے سے اس تعلیم کا انتخاب پیدا ہوتا ہے۔ بزرگوں، یہ جو نظام ہے، یہ نظام اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے۔ اسی کی وجہ سے قرآن پاک گھر گھر یہی بستی جس کے اندر ایک شخصیت حضرت مولانا اللہ پاک مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو منور فرمائے، پورے علاقے کے اندر آئے ہونے کی ایک شخصیت، لیکن ان کی دعائیں، ان کی توجہات کہ آگے اللہ پاک نے یہ سلسلے جاری کیے کہ سب جگہ یہ تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ہے جس کے ذریعے سے گھر گھر قرآن اور قرآن کی روشنی۔ بزرگوں، ہر گھر کے اندر تعلیم اور تعلم کی جہاں یہ محنتیں اور کوششیں، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں بچیاں بڑی تعداد میں کراچی مکمل کر رہے ہیں، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن بچیوں کے بالمقابل بچوں کی تعداد کم ہے۔ جہاں ہم تعلیم کی طرف توجہ کر رہے ہیں، ماں باپ کی ضروری ہے تو اپنی اولاد کی تربیت کی طرف بھی خصوصی توجہ کریں۔ وہ کس کس جگہ اپنے ذہن کو بھٹکا رہا، اپنی فکر کو لے جا رہا، اپنی کوشش کو صرف کر رہا، کون سا کھیل ہے، کون سا تماشا ہے، کیسی اس کی صحبت ہے، کیسی اس کی رہن سہن ہے، ماں باپ کی نظر اس کے اوپر ہوئی ہے۔ گھر کے اندر، گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا درخت لگاتا ہے تو اس درخت کو پنپانے کے لیے آدمی کتنی کوششیں کرتا ہے۔ کوئی کیڑا اسے خراب نہ کر دے، اس کی جڑ کو نہ کھا جائے، اس لیے اندر دوائیاں دیتے ہیں۔ کوئی باہر سے جانور آ کر کے اس کے پتوں کو اور اس کی شاخوں کو نہ کھا جائے، اس لیے اوپر باڑ کرتے ہیں، مکمل انتظام کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہم اس درخت کو پنپانے کی جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں وہ کریں۔ کیا ہماری ان چھوٹے بچوں اور بچیوں کے ماں باپ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھ کر کے کہ میرا یہ بچہ اپنے اندرونی زندگی کے اعتبار سے وہ کوئی غلط عادتوں کا شکار نہ ہو جائے، اس کی طبیعت غلط نہ بڑھ جائے، اعمال جو ظاہری طور پر ہمارے سامنے بھی آ جاتے ہیں ایسے غلط اعمال کا شکار تو نہیں ہو جا رہا ہے۔ کیا ماں باپ کی نظر ان بچے اور بچیوں پر ہے؟ اس طرح ہماری توجہ کم ہوتی ہے۔ ایک معاشرے کے اندر ابھی اسی بات کے اوپر آگے بھی چرچا ہو رہی ہے، معاشرے کے اندر بے پردگی جو عام ہے، پردہ ایک فرض ہے، اس بے پردگی پر اتنا ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر نقصان ہو رہا ہے اسی بے پردگی کی وجہ سے کہ بہت سے حالات، کئی عورتیں پھانسیاں کھا لیتی ہیں، کئی جلا کر اپنے آپ کو ختم کر لیتی ہیں، تو اس کی
کے پیچھے کہیں جانا ہوگا تو وہاں اثر کسی بے پردگی کا ہوگا. اور بے پردگی کیسے؟ اصولی اعتبار سے ہم نے بے پردگی طے کر دی اور شریعت کے بالکل خلاف طے کر، اور اس کے لیے ہم سب عمل کے اندر ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم عزم کریں گے کہ اللہ پاک کی طرف سے جو یہ فرض ہے اس فرض کو ادا کریں. جیسے نماز کے ادا کرنے کا ہمیں دائیا اور جذبہ ہوتا ہے، اور کبھی چھوٹ جاتی تو فکر ہوتی اور ہم اسے گناہ سمجھتے ہیں، ایسے ہی پردے کے چھوٹ جانے پر ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ یقیناً یہ معاشرے و سماج کو بگاڑنے والی چیز ہے. ہمارے یہاں قانون ہے، سماج کا قانون ہے کہ چچا زاد بھائی سے کوئی پردہ نہیں، پھوپھی زاد بھائی سے کوئی پردہ نہیں، تاؤ زاد بھائی سے کوئی پردہ نہیں، دیور سے کوئی پردہ نہیں، بہنوئی سے کوئی پردہ نہیں، نندوئی سے کوئی پردہ نہیں. یہ ساری چیزیں ہیں جو اصولی طور پر ایسا لازم کر رکھا ہے. اگر کوئی خلاف کرتا ہے تو بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں اس میں کیا بڑے ترغیب دے کر کے اس جگہ بولنے کو ضروری قرار دیا جاتا ہے، بے پردگی کو ضرور قرار دیا جاتا ہے. پہلے کیسا بھی حال رہا ہو، لیکن موجودہ زمانے کے اندر ہم غور کریں گے گھر گھر کے اندر تو جو کچھ نقصانات ہمیں آپسی توڑ کا، اختلاف کا، گناہ کا نظر آئے گا وہ نہیں سے. تو آج جہاں اسرائے معاشرہ کی مجلس ہے، سماج سدھار کی مجلس ہے، تو اس جگہ ہمیں بات جاننا ضروری ہے کہ اس سے پہلے اگر ہو سکتا ہے ہمارے پاس میں تعلیم نہ ہو، اس لیے ہم نے اس کو اصولی طور پر، قانونی طور پر یہاں بے پردگی کو جائز قرار دیا ہو. ہمارے معاشرے سماج میں شریعت ہے اس کو حرام قرار دیا ہے. لیکن اس بات کو ہم لوگ اپنی زندگی سے جاری کریں. بڑے جو بزرگ ہیں جب ہم نہیں کریں گے تو ہمارے اولاد اس بات کی طرف توجہ نہیں کریں گے، اور وہی بگاڑ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر آئے گا. اور آپس میں جو میاں بیوی کے درمیان توڑ پیدا ہو کر کے چھٹکارے کا جو ذریعہ پیدا ہوتا ہے، تو بڑے بڑے لوگوں سے مشورے کرنے کے بعد جو بات سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ انہیں کے گھر سے یہ بات اٹھتی ہے اور اٹھ کر کے آگے سسرال تک پہنچتی ہے، اور پھر جو ہے ان کے درمیان توڑ پیدا ہوتا ہے. تو جہاں ہمیں سماج سدھار کے لیے اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، جیسا کہ تعلیم کے بارے میں ہم نے کہا، ایسے ہی یہاں جو بے پردگی ہے اس کی طرف ہمیں خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. علماء کرام نے اس کے بارے میں اپنی محنتوں کے کیا کیا میدان اپنائیں گے، کن چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اس کے بارے میں بھی مشورہ ہے. اس کی طرف غور کریں گے کہ ہمارا معاشرہ کن برائیوں کی وجہ سے پریشان اور ہلاک ہے، اور ان سے چھٹکارے کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے. یہ غور کر کے آئندہ پڑھاؤں کے اندر وہ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے. ابھی انہی چیزوں کی تمہید کے طور پر میں نے اشارہ کیا آپ حضرات کے سامنے کہ یہ اس قسم کی باتیں ابھی آئیں گی. تو ان ساری چیزوں کے لیے چھٹکارا ہے ان برائیوں سے سب سے اول تو تعلیم ہے. چاہے وہ تعلیم دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، ہم اپنی اولاد کو تعلیم کی طرف متوجہ کریں اور متوجہ کریں. جیسے ابھی یہ چھوٹے بچے بچیاں ہیں، ابھی اس عمر کے اندر قرآن شریف پڑھ لیا، ہم نے سمجھ لیا کہ بس ہو گیا. ابھی ان کو حلال کا علم نہیں ہوا ہے، ابھی ان کو حلال اور حرام کا بھی علم نہیں ہوا ہے، ابھی ان کو حقوق کا بھی علم نہیں ہوا ہے کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہے، بھائی کے کیا حقوق ہے، رشتے داروں کے کیا حقوق ہے، میاں بیوی کے کیا حقوق ہے، سسرال والوں کے کیا حقوق ہے، پڑوسی کے کیا حقوق ہے. ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. تو جو بچے ہیں ان کو آگے مدارس تک پہنچانا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ قرآن شریف پڑھ لیا، قرآن شریف پڑھ لیا ضروری ہے، ایک ثواب کی چیز ہے، ایک فضل کی چیز ہے، لیکن جب اس کی تعلیم ہم آگے حاصل کریں گے تبھی جو ہے ہمارا معاشرہ آگے چل کے حلال اور حرام کو جان سکتا ہے. اس لیے ان خصوصی باتوں کی طرف توجہ ہمیں کرنی ہوگی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ جن کو کچھ باتیں ابھی سماج سدھار کے سلسلے میں غور و خوض ہوگا اور اس کے اندر جو باتیں آئیں گی وہ آئندہ پڑھوں کے اندر پیش کی جائے گی. آج الحمدللہ اتنی بڑی تعداد کے حضرات نے یہاں پہنچ کر کے یہ فکر کی اور اتنے مہمانوں کا یہ اپنے یہاں جو ہے پروگرام طے کر کے ان کے لیے ایک کچھ پہلے قدم کے طور پر آگے سوچنے اور بڑھنے کے لیے یہ اقدام کیا ہے. اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے. اس سلسلے میں جس نے بھی جتنا
مالی جانی جس انداز کا بھی اس نے حصہ لیا ہے اللہ پاک اس کو اس کا نعمت بدل نصیب فرمائے اور اس کی برکت سے آگے ہمارے سماج کے اندر نیکی اختیار کرنے کا اور برائیوں سے بچنے کا اور سادگی اپنانے کا یہ پہلا قدم ثابت ہو اور اسی کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم آگے عمل کرنے کا داعیہ اور جذبہ رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں یہ کامات کی توفیق نصیب فرمائے. انہیں چند باتوں کے بعد میں سبھی اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ بات عرض کرتا ہوں کہ بچے اور بچوں کی تعلیم کے اندر آگے تک ہم پہنچانے کی فکر کریں, دینی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم بھی. بچیوں کے لیے بھی ہمیں ایسا نظام مرتب کرنے کی ضرورت ہے کہ ابھی 10-11 سال کی بچیاں ابھی چھوڑ دیں, 16-17 سال تک جب ان کی عمر ہوگی تب تک یہ اپنے گھر کے اندر رہیں گے. ہم جانتے ہیں اپنے گھروں کا نظام بے پردگی کیسا ہے. اگر ہم کسی مشغولی کو نہیں لیں گے, کوئی کام ان کو ایسا جس کے ذریعے سے حال میں مشغول رہیں نہیں لیں گے تو ان کا ذہن, ان کا عمل, ان کی حرکت, ان کا جو بھی قدم جو کچھ بھی ہوگا وہ کہاں ہوگا اور کس انداز سے ہوگا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گھر اس طرف متوجہ نہیں. اس لیے ہم اس بات کی طرف توجہ کرنی ہوگی, فکر کرنی ہوگی کہ ہم صحیح معنی میں ان کو پہنچانے کی ایسی جو ہے ترتیبیں بنائیں اور نظام بنائیں. اللہ پاک کے رسول اسلام کی توفیق نصیب فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.